آپ نے یہاں پہ کوئی بادشاہ تو نہیں ہے کہ آپ حکم چلائیں گے، آپ نے اگلے کو کنونس کر رہے ہیں. بیوروکریسی ریٹن لا کی پابند ہے. میں آپ کے تھرو چیلنج کر رہا ہوں. صحیح. آپ بلا لیں ان کے منسٹروں کو، میرے منسٹر کو بلا لیں. مہینے کا کابینہ کا سالانہ ماہانہ جو خرچہ ہے وہ اگر میری حکومت کے میری کابینہ سے اگر دگنا ان کا خرچہ نہیں ہے تو میں ریزائن کر دوں گا. آپ دیکھ لیں جعفر شاہ صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد سے ابھی تک ان کا صدر نہیں ہے. وہ ان کا انٹرنل معاملہ بھی ہے. میں اس کا حال کاف لیگ سے زیادہ بدتر دیکھ رہا ہوں. یہ تو ثابت ہوا کہ گزشتہ 1 سال میں گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ایک کام نہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا پبلک کے لیے. اس سال تو انہوں نے ستیہ ناش کیا یوٹیلائزیشن کا. فیڈرل پی ایس ڈی پی، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں رانا صاحب، فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پچھلے سال ہماری سالانہ ایلوکیشن 10 ارب. میں بڑی اچھی لائف جی رہا ہوں الحمدللہ. میں جم بھی جاتا ہوں، میں ورزش بھی کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی گھومتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا. ناظرین، گلگت بلتستان میں صحیح معنوں میں جمہوری حکومت کی بات کی جائے تو اس کا زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اور اسی دوران جو ہے 2015 سے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی گلگت بلتستان میں حکومت بنائی. اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں اب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے. بہت سارے موضوعات پر بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان و صدر پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب. سر، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. اور ناظرین، ہم آج بہت سارے ایشوز پہ ڈسکس کریں گے تو آپ نے تفصیلی اس گفتگو کو بھی دیکھنا ہے. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں آپ نے 5 سال حکومت کی. قطع نظر اس کے کہ حالیہ جو انتخابات ہوئے اس میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور زمام اقتدار اب تحریک انصاف کے ہاتھ چلی گئی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں خالد خورشید اور اس کی ٹیم کو جو 8 مہینے کی ان کی کارکردگی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8 مہینے کو تو ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوئی ایک قدم، کوئی ایک اینٹ، کوئی ایک پروجیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. البتہ میں نے ابھی یہ ماسک اتارا ہے اور ماسک پہننا ہے اس لیے کہ بڑی مشکل سے گلگت بلتستان کے اندر جو کورونا کو پچھلی گورنمنٹ نے رات دن محنت کر کے عوام کے تائید کے ساتھ جو فرسٹ اور سیکنڈ لیئر میں سب سے زیادہ بہترین گلگت بلتستان میں کارکردگی رہی. اور سردیاں آ گئی، کورونا زیرو ہو گیا، چونکہ ہمارے جتنے بیمار ہیں وہ بھی اسلام آباد چلے گئے اور مریض بھی چلے گئے اور ساتھ ساتھ ٹورسٹ آنے بند ہو گئے، کانٹیکٹ زیرو ہو گیا، جس کی وجہ سے کورونا کی صورتحال بہتر ہوئی. اب یہ سیزن کھل رہا تھا تو ہم نے جا کے گورنمنٹ کو ویڈیوز کے ذریعے، پریس کانفرنسز کے ذریعے، چیف سیکرٹری صاحب سے میں خود ملا ہوں. میں نے کہا خدا کے لیے آپ جو ہے وہ بابو سر اور تھور اور آپ کے جو چترال کے جو انٹری پوائنٹ ہیں ایئرپورٹس، یہاں پہ لازمی کریں کہ کرونا کیریئر کو صوبے میں داخل ہونے نہ دیا جائے. انہوں نے کہا جی ہم نے کیا. آج آپ جا کے دیکھ لیں صورتحال کیا ہے گلگت بلتستان. نوٹیفیکیشن کیا ہے میرے خیال، نوٹیفیکیشن کیا نا. یہ تو امپلیمنٹیشن والا کام ہے، یہ تو نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ کسی وزیر کو آپ نے نہیں لگانا، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. رانا صاحب، صورتحال یہ ہے کہ جب پیک پہ تھا جی بی میں کورونا، اس وقت بھی 370 کیس تھے. آج آپ کے 600 کے قریب کیسز بن گئے ہیں جو رپورٹڈ ہیں، جو گھروں میں اس کے علاوہ ہے. یہ تو ان کی کارکردگی ہے. اس حوالے سے تو آپ دیکھ لیں جو الحمدللہ جس کی جی بی کی کورونا پالیسیز اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے پوری دنیا میں اور پوری نیشنل میڈیا نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور جی بی کو رول ماڈل بنایا. آج پورے ملک میں کورونا کا انفیکشن ریٹ 1% رہے گا، گلگت بلتستان میں 36% ہے. آگے اسی طرح آپ ٹورسٹ آ رہے ہیں، کانٹیکٹ پھیل رہا ہے اور ہسپتال آپ کے بھر چکے ہیں، کہیں پہ بھی گنجائش نہیں ہے. میری گزارش ہے لوگوں سے، آپ کی استادت سے بھی، کہ ماسک کا استعمال کریں، اپنی ویکسین لگوائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پالیسیز ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں. ویکسین کے حوالے سے بھی سر تھوڑا سا بتائیں. لوگوں میں کافی بے چینی ہے، کئی افراد تو ویکسین لگوانا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں، اس میں یہ حکومت کی ناکامی ہے سب سے بڑی، چونکہ جب گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو لوگوں کا، کہ اس معاملے میں بھی دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کون سی پبلک کمپین چلائی ہے؟ سوائے ہم ہی چیختے رہتے ہیں اور ساتھی چیختے ہیں، ڈاکٹر چیخ رہے ہیں
اس میں ابھی تک چونکہ دیکھیں WHO سے اپروڈ ہے، یہ تو پروفیشنل لوگوں سے رائے سن کے ہم نے بھی لگوایا ہے، میں ابھی دوسری ڈوز لگوا کے آیا ہوں، لوگوں کو لگوانی چاہیے۔ سر PTI کی حکومت نے 106 ارب کا اپنا بجٹ منظور کر لیا ہے، جسے وہ تاریخی بھی قرار دے رہی ہے، جبکہ آپ سمیت منتخب جو اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ اس بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو بجٹ میں کیا تحفظات ہیں سر؟ رانا صاحب، پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ آج 8-9 مہینے ہو گئے ایک صوبائی حکومت کے، اس 8-9 مہینے میں اس کی سمت نظر آنی چاہیے تھی۔ اس 9 مہینوں میں انہوں نے 2020-21 کا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان تھا اس کی اینٹ شینٹ بجا دی۔ اچھا، اس کے اوپر 1 روپے، مجھے آپ بتائیں پورا سال ہو گیا نا، 1 سال کے اندر، یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ان کی تھی، آج بھی یہ حکومت میں ہے، تو کنٹینیوسلی 1 سال سے ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے GB کنٹرول میں گیا ہے۔ مجھے ایک پروجیکٹ بتائیں، آپ بتائیں اس 1 سال میں کوئی ایک نیا پروجیکٹ انہوں نے انیشیٹ کیا ہو، کوئی ایک کام بتائیں۔ ہر کام لوگ جو ہے وہ ان سے ڈنڈے کے زور پہ لے رہے ہیں، ان کے گھروں میں باہر جا کے جلوس نکال کے پھر وہ کام یہ کرتے ہیں، صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ ملازمین کا ایشو ہو، ٹیچرز کا ایشو ہو، ڈاکٹرز کا ایشو ہو، سارا گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے۔ یہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، جیسے DRA کا ہو، جیسے یہ ویسٹ مینجمنٹ، آپ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں چیف منسٹر صاحب کی اور اس کی پوری ٹیم ایک پیج پہ نہیں ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے۔ لا اینڈ آرڈر گلگت بلتستان کا بدترین سچویشن ہم نے دیکھی گزشتہ 6 مہینوں میں، حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان وہ روابط نہیں ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ جو انٹیلیجنس ادارے کا جو ان پٹ ہے اس پہ گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہے آپس میں، یہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرناک بات ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی سچویشنز تھی اس کو قبل اس وقت پریونٹ کرنے کے بجائے انہوں نے جناب لمبی تان کے سو کے بیٹھے، کوئی اسلام آباد میں کوئی کہاں بیٹھا۔ یہ تو ثابت ہوا کہ گزشتہ 1 سال میں گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ایک کام نہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا پبلک کے لیے۔ 3 سال سے وفاق میں PTI کی حکومت ہے، ان 3 سالوں میں گلگت بلتستان کے لیے PTI کی وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ کوئی ایک منصوبہ اگر ہمیں بتائیں۔ گورنر صاحب نے یہاں پہ بہت سارے، تو وہ ایکنک سے منظوری نہیں، وہ الگ بات ہے، میں گراؤنڈ اترنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اپنا گھروں ہاؤسنگ اسکیم کی بات ہوئی تھی نا، یہ اپنا بالکل میں نے خود بھی جمع کرایا، کدھر ہے پیسے؟ وہ کدھر ہے؟ زمین کدھر ہے؟ تو اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا گیا؟ گورنر آفس کو یوز کیوں کیا گیا؟ اب جب اس کی زمین ہی نہیں ہے، اس کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے، لوگوں سے کروڑوں روپے لیے گئے، وہ پیسے کون دے گا؟ ایک یہ ثابت ہوا کہ 3 سال وفاقی حکومت کے GB کے حوالے سے سوائے انہوں نے ہمارے 15,000 پوسٹیں روکی، ہمارے ڈیولپمنٹ بجٹ 19 ارب سے یہ 13-14 ارب پہ لے کے آیا کاٹ کوٹ کے۔ پھر اس کے علاوہ مہنگائی کا طوفان گلگت بلتستان میں ڈبل ہو کے آتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم بجٹ کے 4 چیزوں میں بیٹھتے ہیں، سوائے گندم اور بجلی کے علاوہ یہاں ہر چیز ملک کے دیگر علاقوں سے دگنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا یہاں پہ متبادل جو انتظام کیا گیا؟ تو یہ تو ثابت ہوا کہ 6 مہینے 8 مہینے ان کے اور 3 سال وفاقی حکومت کے وہ کارکردگی سے۔ اب بجٹ کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سمپل بات ہے کہ گورکھ دھندا وہاں کہا جاتا ہے جہاں پہ سمجھانا مشکل ہو جائے ایک عام آدمی کے لیے، ایک ایسا الجھاؤ ہو۔ یہ تو سیدھی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دیا ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا ہجوم میں آپ نے بتایا نا، ہجوم کس طرح بنتا ہے؟ مجھے آپ کسی صوبے کے فائنینشیل جو ہے وہ ماہر سے بتائیں، آج سیکٹری فائنانس سے پوچھیں، اس کو آن لائن لیں، آج AGPR والوں سے پوچھیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ نہیں آ رہا اس کو آپ اپنے بجٹ کیسے بنا رہے ہیں؟ مطلب خیالی نہیں، خیالی بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں ایک ہے PSDP کے منصوبوں کو آپ اینول بجٹ، پروونشل بجٹ کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آپ کے پاس نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے پاس نہیں، اس کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ 1 میں نہیں آ رہا، تو بجٹ میں کیسے آ رہا ہے؟ بجٹ میں وہ پیسہ آتا ہے جو آپ کی اسمبلی میں آتا ہے، آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتا ہے، آپ کی فائنانس ڈویژن میں اس کی ریلیز آتی ہے ٹرانسفرز کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ سے یا آپ کے اپنے ریسیٹس کے ذریعے سے۔ وہ آپ کا 73 ارب 74 ارب سے زیادہ نہیں ہے۔ اس میں 34 بلین روپوں کی فیڈرل PSDP کی وہ اسکیمیں جو وابڈے نے کر رہی ہیں، وہ اسکیمیں جو منسٹری آف NHA نے کر رہی ہیں، وہ اسکیمیں منسٹری آف IT نے کرنی ہے، وہ اسکیمیں جو ہے وہ مختلف فیڈرل انسٹیٹیوشن نے کرنی ہے، اس کو آپ نے اس بجٹ کا حصہ بنا کے اپنا بنا دیا آپ نے 106 ارب۔
اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2015-16 میں یا 16 سے کے بعد 17-18 کے بعد ہمارے PSDP کے منصوبے آئے تھے. کارڈیالوجی ہاسپٹل آپ کے سامنے بن رہا ہے, کینسر ہاسپٹل آپ کے سامنے بن رہا ہے, شہید سیف الرحمان ہاسپٹل پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ سے بن رہا ہے, آپ کے گلگت سکردو روڈ بن رہا ہے, نلتر ایکسپریس. یہ منصوبے ہم اپنے بجٹ کا حصہ بنا دیتے تو اس وقت 150 ارب ہوتا. اچھا, ہم کہہ دیتے, ڈنڈورا پیٹتے, یہ دیکھو جی ہمارا تو 150 ارب کا بجٹ ہے. ہم نے نہیں کیا. ہم نے ان میں سے کچھ منصوبے شامل کیے تھے, جیسے نلتر ایکسپریس پہ ایگزیکیوشن پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ کا جو ہے وہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے, ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو خود مانیٹر کر رہا ہے, اس کو فار انفارمیشن ہم ڈالتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ استور روڈ اگر خدا کرے کل NHA بنا دیتا ہے فیڈرل لیول پہ, یہ فیڈرلائز ہو رہا ہے نا, منسٹری آف کمیونیکیشن کے پاس ہے. گلگت شندو روڈ CPEC میں ڈالا ہے انہوں نے دوبارہ سے, 2 ارب روپے کی لوکیشن ہے, 49 ارب کا منصوبہ ہے. تو یہ سب سے بڑا فراڈ ایک تو یہ ہوا ہے. صحیح. یہ بھی بتاتے چلیں سر کہ PSDP کے اگر پروجیکٹس کو ہٹایا جائے تو اس کا کتنا ہجوم؟ 74 ارب روپے. صحیح, 74 بلین. آپ کو میں یہی ریکارڈ دکھا دیتا ہوں, انہوں نے خود دیا ہوا ہے. یہ 2020-21 کا بجٹ ہے. یہ خود بتاتے ہیں کہ فیڈرل جو GB گورنمنٹ کا ریوائز بجٹ جو ہے وہ 73 ارب 32 کروڑ ہے. 2020-21 کا ہمارا لاسٹ بجٹ جو ہے. ان کا آپ دیکھ لیں. اب یہ اپنا نان ڈیولپمنٹ بجٹ شروع کرتے ہیں 51 ارب. ہم یہ مانتے ہیں ان کا نان ڈیولپمنٹ 51 ارب, یعنی پلس گندم کے جو ہے وہ سبسڈیز کو شامل کر کے, سیل پروسیڈ کو شامل کر کے 8 ارب سبسڈی ہے. اب یہ 6 سے 8 کیوں ہوا, 6.5 سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 ہو تو مطلب 15 لاکھ 16 لاکھ بوری سے 17 لاکھ بوری آنی چاہیے نا. ہاں, تو یہ ان کی کمپلشن تھی, مجبوری تھی, اس لیے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں پاسکو سے آپ جو گندم خریدتے تھے وہ 2800-2900 روپے پر بوری خریدتے تھے. اب چونکہ نیا پاکستان میں سارے جگیردار جو ہے وہ خان صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہیں, انہوں نے گندم کا ریٹ بڑھا کے پر من ریٹ جو ہے وہ 2000 کیا. تو یعنی 100 kg کی بوری ہو گئی 4500 روپے کی. آپ نے پاسکو سے 4500 روپے کی ایک بوری خریدتی ہیں, ہم خریدتے تھے 3100 کی, جس کے لیے 6 ارب روپے کافی تھے. اب آپ نے خریدتے ہیں 4500 روپے میں ایک بوری, تو آپ کے لیے لازمی بات ہے یہ پیسے کم پڑ رہے ہیں, جس کے لیے آپ نے 2 ارب روپے بڑھا دیا. 2 ارب آپ کے سیل پروسیڈ کے پیسے ہیں, جو گندم یہاں پہ بکے گی وہ خزانے میں آئے گی. اس کو ہم اب اس کی تقسیم دیکھ لیں. اب یہ خود بتا رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں اسی بجٹ کے سالانہ ترقیاتی پروگرام, یہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا بجٹ جو ڈیولپمنٹ میں ہے, اور یہ 51 ارب. یہ دونوں فگر جو ہے آپ ملا لیں, یہ 16 ملا لیں اور یہ آپ کا جو ہے وہ 51 ملا لیں, یہ بنتا ہے پروونشل گورنمنٹ کا آپ کا. اگر یہ کٹ نہیں لگتا ہے, یہی پیسے ملتے ہیں فیڈرل سے جا کے. اب یہ بھی سوال ہے کہ فیڈرل سے آئے یہ سارے پیسے ملیں گے. اس سال تو انہوں نے ستیہ ناش کیا یوٹیلائزیشن کا. فیڈرل PSDP میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں رانا صاحب. فیڈرل PSDP کے پچھلے سال ہماری سالانہ ایلوکیشن 10 ارب تھی, اور کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے فیڈرل PSDP پہ؟ گنڈاپور سرکار نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے, پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کرنا. اس میں سے 4 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. خرچ کہاں ہوئے ہیں؟ ان کی ری اپروپریشن ہوئی ہے. 6 لیپس ہو گئے ہیں پچھلے سال کے. اب اس سال 20 ارب روپے ان منصوبوں کے لیے لوکیشن ہے. تو اب یہی ہے کہ اگلے سال پھر 7 ارب خرچ ہوں گے, 16 واپس ہو جائیں گے. یہ بھی ایک سوال ہے. یہ آپ خود پڑھ لیں, سالانہ ترقیاتی پروگرام ADP انہوں نے دیا ہوا ہے, یہ 16 ارب ہے. بالکل. یہ کیسے کہتے ہیں 106 ارب کا ترقیاتی بجٹ؟ یہ آپ کے وفاقی گرانٹ 47 ارب روپیہ ہے جو ان کو ملا ہے نان ڈیولپمنٹ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے 16 ارب. اچھا, اس 16 ارب کے اندر بھی سروس چارجز کی مد میں کوئی بجٹ میں اضافہ کیا گیا؟ نہیں, اس میں نہیں ہے. اچھا, یہ اس میں ہے. یہ جو نان ڈیولپمنٹ ہے, دیکھیں یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے یا حکومتی اخراجات کرنے والے لوگ ہیں, وہ سارا دھیان ڈال دیتے ہیں ڈیولپمنٹ پہ. جی تاکہ وہ ڈیولپمنٹ تو پرنٹ ہو جاتا ہے, اس کی ایک اسکیم پرنٹ ہو کے آتی ہے, اس کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے, ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے. 16 ارب تو آپ نے اس پہ رکھ دیا. وہ نان ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کا 51 ارب بتا رہے ہیں, جن 47 گرانٹ اور آپ کے باقی سیل پروسیڈ ہماری اپنی انکم کے بھی. تو آپ کے 51 اور 16 ڈفرینس کتنا آ گیا؟ 10% آپ کا ڈیولپمنٹ اور 90% آپ کا نان ڈیولپمنٹ. ہمارے دور میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہی آپ کے سامنے انہوں نے خود میزانیہ دیا ہوا ہے. اس میں 18 ارب روپے ہمارے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ تھا گندم, اس کو سبسڈی کے علاوہ
اور آپ کے جو ہے نان ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 39 تک گیا تھا، تو یہ 75-25 تھا آخری میں، جبکہ 4 سال ہم 45-55 رہے. 45 ہمارا نان ڈیولپمنٹ رہا ہے، 55 ہمارا نان ڈیولپمنٹ. اب آپ کا سمپل آ کے آپ دیکھتے ہیں تو صوبے میں اگر 100 روپے آ رہا ہے نا بجٹ میں، آسان لفظوں میں، اس میں سے 10 روپیہ خرچ ہوگا پورے گلگت بلتستان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، 90 روپے خرچ ہوگا تنخواہ TADA، نیچے سے جو مہمان آئیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کے جو سیر سپاٹے ہوں گے یہاں پہ ان کے جو خاندانوں کے اس کے اور گاڑیوں کے POL کا، اس کے لیے 90 روپے، اس کے لیے 90 روپے. ایک تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آپ کے پاس گنجائش تھی، نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے بہت زیادہ انہاج کیا ہے، اس میں سے 10 بلین اٹھا کے آپ ڈال دیتے ڈیولپمنٹ میں، آسان تھا. کیوں؟ میں کس لیے عرض کر رہا ہوں، 33 ارب آپ کے تنخواہوں میں چلا گیا، تو آپ کے پاس پھر بھی پیچھے بچتا ہے تقریباً 16-17 ارب روپے بچتے تھے. 4 سال تک ہم نے GB کے اندر سروس ڈیلیوری 3 اور 4 ارب روپے سے کی ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے جی. آپ کے ڈاکٹر 60 سے 600 پہ لے کے گئے، ہم نے کئی نئے ہاسپٹل بنائے، نئے سکولز بنائے، نئے پبلک سکولز بنائے، نئے جو ہے وہ ماڈل سکولز بنائے، بہت سے ادارے بنائے، ہم نے بہت سے فیسٹیولز کیے، یہاں پہ بڑے بڑے فیسٹیولز کیے، ہم نے نئے فیسٹیول متعارف کروائے، ٹور دی خنجرات سائیکل ریلی، گلگت بلتستان GBSL، آپ کا جو ہے وہ سرفرنگا ڈیزرٹ ریلی، اسی طرح ان سب کے لیے ہم نے 3-4 ارب روپے سے ہم نے صوبہ چلایا. آپ 13 ارب روپے لے رہے ہیں سروس ڈیلیوری کے لیے. یہ کیا ہے ویسے سروس ڈیلیوری؟ دیکھیں سروس ڈیلیوری تنخواہ کا پیسہ نہیں ہے، یہ گاڑیوں کا POL جو تقاریب ہوں گی سرکاری، آپ کے جو TADA، اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے وہ یہ اس میں گورنمنٹ کی بھی تنخواہیں نہیں ہیں. اچھا، گورنمنٹ کی تنخواہیں بھی اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں، اس میں سروس ڈیلیوری ہاسپٹلس کی دوائیاں شوائیاں وغیرہ. اب آپ دیکھتے ہیں، اب جب آپ نے 13 ارب روپے رکھا ہے، پھر 5 ارب روپے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو کے لیے، یہ ملا لیں 13 تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ تقریباً 18. ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کا ہے 16 ارب اور 18 بلین آپ سروس ڈیلیوری کے لیے رکھ رہے ہیں 34 ارب تنخواہوں کے علاوہ. اچھا، یہ پھر گلگت بلتستان کہاں جائے گا؟ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آگے پھر یہ ہیلتھ کے لیے کیا دے رہے ہیں. 13 ارب روپے میں سے 55 کروڑ روپے دے رہے ہیں جی آپ کے یونیورسل ہیلتھ کے لیے، جو آلریڈی ہم پچھلے سال 65 کروڑ دے گئے. ایجوکیشن پہ 48 کروڑ آپ کا 48 کروڑ روپے ایجوکیشن میں دے رہے ہیں. نادار اچھا یہ DHQ ہاسپٹل چلانے کے لیے 70 کروڑ روپے. 13 بلین روپے میں سے 10 DHQ ہاسپٹلس اور اسپتالوں کو چلانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں میڈیا کو ذرا ریگولر بجٹ کھولنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. اس کا ٹینڈر نہیں ہوتا، بالکل اس کا صوابدید ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے. تو یہ پیسہ ضیاع ہے، بہت زیادہ ہے. اس ضرورت تو ہے 13 ارب کی نہیں ہے. یہ 7 ارب روپے سے سروس ڈیلیوری ہو سکتی تھی. 7 ارب روپے سے آپ ڈیولپمنٹ کے نئے میگا منصوبے شروع کر سکتے تھے. سر آپ پر اپوزیشن بھی آپ پر بھی الزام لگاتی ہے کہ اپنی پارٹی کے منتخب اور غیر منتخب نمائندوں کو نوازنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، اور اپنے دور میں نگیر اور گیزر میں فنڈز کی تقسیم میں آپ نے بندرباٹ کی. کیا یہ واقعی درست؟ ان کے سامنے بندرباٹ سے تو قانون میں یہاں بادشاہت نہیں ہے، ہم ایک ضابطے کے پابند ہوتے ہیں. اگر بندرباٹ کی ہے تو یہ آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ پکڑ لیں. بندرباٹ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا جی. ہم نے نظام یہ بنایا تھا، ہمارے بجٹ سپیچ میں کیا ہوتا تھا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، دوسرے صفحے میں آ کے بتایا جاتا تھا کہ ہمارے پاس فیڈرل ٹرانسفرز کے پیسے یہ ہیں، اپنی ریسیٹس یہ ہیں، ٹوٹل آپ کے پاس یہ پیسے ہیں. ان میں سے 60% جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کا شیئر ہے. صحیح. مجموعی جو ہے اس کا 60 سے 70%، کبھی 60% یہ جاتا ہے. آپ نے اوپر ضلع کا نام آتا ہے، اس کی آبادی آتی ہے، اس کا شیئر آتا ہے. مجھے اس پوری بجٹ سپیچ کے اندر آپ دکھا دیں کہ انہوں نے وہ ڈسٹرکٹ چارٹ کیوں نہیں دیا. ان کی بدنیتی نہیں تھی. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اضلاع کے لیے کچھ نہیں، اپوزیشن یہ کہتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ سب کچھ نیا ہے. یہ ذرا تھوڑا سا اضلاع کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح کی اضلاع کے اندر کس طرح کی ڈسکرمنیشن ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کو خود سمجھ لیے. میں نے کل بھی آپ کے پروگرام کے تھرو بھی کہا، پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی. یہ کہتے ہیں یہ بجٹ بیوروکریسی نے نہیں، پہلی دفعہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں نا، میشا خان بھی کہتا ہے پہلی دفعہ، یہ رٹے الفاظ ہے کہ پہلی دفعہ بیوروکریسی نے بجٹ نہیں بنایا، ہم نے بنایا. یہ کہتے ہیں نا، آپ سب کو کہتے ہیں.
آپ نے بجٹ بنایا ہے تو پھر آپ نے فائنانس اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ اور ان سب کو 1-2 مہینے کا بونس تنخواہ کیوں دیا ہے جو 20-22 کروڑ روپے بنتی ہے؟ بجٹ آپ نے بنایا تو ان کو بونس کیوں دے رہے ہیں؟ خود لے لینا بونس. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ یہ جھوٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک گنجائش رکھتے ہیں کہ لیس ڈیولپمنٹ ایریاز جو ہیں ان کی ترجیحات کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور آپ کی پروونشل لیول کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو بھی آپ سامنے رکھتے ہیں. ہم یہ کرتے تھے کہ ممبران کو بھی فنڈ دیتے تھے, اپوزیشن ممبران کو بھی دیتے تھے, اس کے علاوہ اپوزیشن ممبران کے علاقوں میں اپنی پارٹی کے تھرو بھی خرچ کرتے تھے اور گورنمنٹ کے تھرو بھی خرچ کرتے تھے. نگر سے ہمارا کوئی نمائندہ نہیں تھا, نہ میرا کوئی وزیر تھا, نہ میرا مشیر تھا. نگر کے 70 سالوں میں وہاں پہ کوئی 80-90 ارب کے کروڑ کے منصوبے تھے. ہم نے گزشتہ 4 سال میں 5 سال میں وہاں پہ تقریباً 7 بلین کے منصوبے دیے ہیں. آج نگر کی سڑکیں بھی جو ہے وہ پیور مشین سے میڈل ہو رہی ہیں. ہنزا والے کی مثال بھی دیتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی گلگت میں بنایا تو سارے اضلاع میں لے کے گئے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ گلگت سے شروع کیا تو سارے ڈسٹرکٹس میں اس کو پھیلا گئے ہم لوگ. 1122 گلگت سے شروع ہوا تھا, آج تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے اس کو پھیلایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی انیشیٹیوز تھے, ایون مجھے شہباز شریف صاحب نے 1 بلین روپے دیا جی بی گورنمنٹ کو ہماری ریکویسٹ پہ, اس پہ 60 کروڑ یہاں دیا, 40 کروڑ ایکول میں نے سارے ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا اکوپمنٹس کے لیے. ڈیجیٹل مشینیں منگوائی سارے گھانچے سے لے کے گیزر تک. اس پیسے کو بھی ہم نے جو ہے وہ ایک سائٹ پہ خرچ نہیں کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے ساتھ ظلم کیا. صحیح اس لیے کیا ہے کہ یہ کوئی پاپولر پارٹی نہیں ہے. جی بی میں ہم لوگ پاپولر ووٹ کے ذریعے آئے تھے. ہم نے 2 تائی اکثریت لی تھی. 16 ہم نے کوئی گنڈپور کے ذریعے یا ڈنڈپور کے ذریعے ایجنسیوں کے ذریعے ہم نے حکومت نہیں لی تھی. ان کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ سیٹیں آئی ہیں 8 یا 9. میجورٹی لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. اب آپ کے پاس پبلک میں جو ہے وہ جب سے بھی نہیں ہے تو آپ کو چاہیے اپوزیشن کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن رکھتے, اداروں کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن رکھتے, تاکہ آپ کو آسانی سے آگے چلنا ہوتا. ان 6-7 مہینوں میں آپ سب پوچھتے ہیں, ہم نے خاموشی اختیار کی. ہم نے کہا گورنمنٹ کو کام کرنا ہے, ان کو جیسے تیسے آئے ہیں. ہم بہانہ نہیں بننا چاہتے یا کوئی اور اپوزیشن بہانہ نہیں بنے کہ بھئی ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. اب یہ بات ثابت ہو گیا کہ یہ خود کام نہیں کرنا چاہتے. حافظ صاحب کیا دیکھتے ہیں یہ جو بجٹ کی آڑ میں وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, گلگت سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے, اور ایک پارٹی کی طرف سے یہ بھی بات سامنے آئی کہ ان کو گلگت سے نکالیں گے. ان دھمکیوں کے بجائے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کرتی اپوزیشن یا آپ کی جماعت؟ نہیں, یہ اپوزیشن کی کوئی کولیکٹیو رائے یہ نہیں ہے. تقریریں ہوتی ہیں, تقریر میں کوئی آدمی جذباتی باتیں کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علاقائیت نہیں پھیلانی چاہیے, ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو ہم کان پکڑ کے نکال لیں گے, یہ نکالیے. غیر جمہوری رویے ہوتے ہیں, ہمیں اس کو حوصلہ شکنی اس کے حوالے سے عام تاثر بھی یہ قائم ہو رہا ہے کہ 2 جماعتیں جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں عوام کو لڑانے کے لیے, اور کمزور طاقتور کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. 2 جماعتیں کون سی؟ ایک مسلم لیگ نون, ایک پاکستان. ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ پی ایم ایل این وہ جماعت تھے جس نے گلگت کو, پورے صوبے کو کشت خون سے نکالا. پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جس نے جو ہے وہ اس علاقے کو تعمیر و ترقی دی. ہم اپنے ہاتھوں سے, اور ہم جمہوری روایات کے امین ہیں. ہم نواز شریف کے کارکن, ہم ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے تحت آئے ہیں. اپنے ووٹ کی بھی عزت کرانا چاہتے ہیں, دوسرے کے ووٹ کی بھی عزت کرنا چاہتے ہیں. صحیح, جیسے تیسے بھی آئے ہیں کہ گورنمنٹ کریں, لیکن الزامات لگائیں گے تو اس کا جواب ملے گا, اور جواب بھرپور ملے گا. آپ آگے جا کے پیپلز پارٹی ہے, باقی جماعتیں ہیں, ان سب جماعتوں سے ہماری بھی گزارش یہی ہے, اور سخت سے سخت ترین اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی ڈیلیوری میں بہتری لاتی ہے. بالکل. کمزور اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے یار ہم سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. فرینڈلی اپوزیشن بجٹ تک تو ہم نے فرینڈلی, بالکل تعمیری ہو, اسٹرانگ ہو, اگریسو اپوزیشن ہونی چاہیے, تاکہ گورنمنٹ اپنے وعدوں پہ عمل درآمد کرے. اگر ہم نہ چیختے تو آج یہ جو پی ایچ ڈی پی میں 4 اسکیمیں یہ بھی نہیں آنی تھی. اچھا سر, یہ آپ کے دور میں جو 2 بڑی عدالتیں, سپریم اپیلیٹ کورٹ اور چیف کورٹ میں ججز تعینات نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے آج بھی لوگ فوری انصاف کے حصول سے محروم ہیں, وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں آپ دور, میرا دور دیکھ, ایک تو یہ سمجھ لیں کہ ججز لگانا فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, چاہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا ہے. یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے.
یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے. اب یہ جو ججز خالی ہوئی پوسٹیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہمارے گورنمنٹ کے ختم ہونے کے نگران حکومت کے دوران سے یہ چیف کورٹ میں ایک دو ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد ان کے دور میں ایک ریٹائر ہوا ہے. صحیح. تو ہم نے سمریاں بھیجی ہیں ججز کے موجودہ حکومت نے ججز کے اپوائنٹمنٹ کو گورکھ دھندا بنا دیا کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ اور کیا دن کہتے تھے جی فلاں سے اپروو کراؤ, فلاں سے اپروو کراؤ. گنڈاپور سے لے کے گورنر صاحب سے لے کے پچھلا جو چیف سیکرٹری صاحب اور بعض جو ہے وہ غیر ضروری قوتیں بھی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے بر وقت اس کے فیصلے نہیں ہوئے. میں مانتا ہوں پروونشل گورنمنٹ اب ویسے بھی چیف منسٹر کا ججز کے اپوائنٹمنٹ میں کوئی کردار نہیں ہے. صحیح. آپ گورنر سے آرڈر پڑھیں گے یہاں سے جو پوسٹ بھیجنی ہے ریکروٹمنٹ کے لیے, ججز کے اپوائنٹمنٹ کے لیے, وہ گورنر صاحب نے سمری بھیجنی ہے. ہم نے اس سے زور لگا کے گورنر صاحب سے بھجوائی ہے, سمریاں گئی ہیں, لیکن اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے عمل درآمد نہیں کیا. افسوس کی بات ہے آج 5 کے ججز کا کورم تھا ہمارا, 3 کام کر رہے ہیں, 2 کام کر رہے ہیں. وہ بھی ایک حق نواز صاحب اگلے 1-2 مہینوں میں جانے والے ہیں, اس کے بعد کیا ہوگا. صحیح. سر آج کی حکومت الزام لگا رہی ہے آپ پہ کہ یہ بھی مشہور رہا کہ آپ اپنے دور میں بیوروکریسی کے ساتھ قریب رہے, فرینڈلی بیوروکریسی کی پالیسی کے ذریعے آپ کام نکالتے رہے, جبکہ ادارت جاتی جو اصلاحات کے لیے بیوروکریسی سے کوئی کام لینا تھا وہ نہیں لیا. دیکھیں اصلاحات ان کی پہنچ سے دور ہیں. اصلاحات کہتے کسے ہیں؟ ہمیں ان 8 مہینوں میں کوئی ایک بتائیں انہوں نے اب نظام کو بہتری کے لیے ہم نے کیا اصلاحات کی. بیوروکریسی آپ کی امپلیمنٹیشن کی ٹول ہے. میری لیڈرشپ نے ہمیں یہ بات سمجھایا تھا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ٹیم ورک کی شکل میں کام کرنا ہے. اگر ہم ان کے اوپر حکمران بن کے آئیں گے تو بیوروکریسی سے فیڈرل 3 سالوں سے کوئی بیوروکریسی سے کام لے سکیں یہ لوگ؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیوروکریسی بیٹھی ہے. ہم نے بیوروکریسی کو عزت دی, وہ اس کا ریگارڈ کرتے تھے, ہمارا بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. اب ڈیلیوری دیکھ لیں, ہمارے ان کو ریگارڈ دینے کا اس کا جو ہے فائدہ کیا ہوا؟ عوام کو ہوا. عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ 5 سال میں امن رہا صوبے میں, ہم نے مل جل کے کام کیا. 5 سال میں 100% بجٹ یوٹیلائز ہوا ہے. میرا چیلنج ہے کہ پنجاب, سندھ, کے پی کے سب کا دیکھ لیں, 100% بجٹ یوٹیلائز کرنے والا صوبہ گلگت بلتستان تھا. کس لیے تھا؟ کہ ہماری ورکنگ ریلیشن اچھی تھی. ہم نے جو ہے وہ صوبے میں کنسولیڈیٹڈ جو ریفارم ہم نے کی, ہم نے یہاں سے بیوروکریسی سے اٹھا کے بڑے افسروں سے پیسے کاٹے. یہ جو کیا کہتے ہیں ہارڈ اینڈ کولڈ الاؤنس ہوتا تھا, یہ آپ کے 60-70 ہزار روپے ملتے تھے بیوروکریسی کو, لکڑی کے مت میں پیسے, ہم نے اس کو کاٹ کے 30,000 کیا. اور وہ جو غریب ملازم جو اس کو 2 روپے نہیں ملتے, اس کو بھی ہم نے اس میں شریک کیا 15-20 ہزار. وہ ریفارم تھا. اسی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ایک لا پاس کیا NTS کے تھرو. ہمارا وہ واحد لا تھا جس کو پنجاب کی شہباز شریف کی حکومت نے لے جا کے پنجاب میں پاس کیا. وہ یہ تھا کہ NTS کے تھرو جو لوگ بھرتی ہوں گے وہ جس پوسٹ کے اگینسٹ بھرتی ہوں گے اگلے 10 سال تک وہاں پہ وہ سروس دیں گے, وہاں سے وہ پوسٹنگ نہیں مانگیں گے. پوسٹنگ ہوئی تو ان کی پوسٹ خالی سمجھی جائے گی. یہ ریفارم جیسے بے شمار ریفارمز ہیں. اور بیوروکریسی سے ورکنگ ریلیشن کا یہ فائدہ ہوا الحمدللہ, ہم نے ان کی عزت کی. ورکنگ ریلیشن سے مراد کیا تھا؟ علاقے کی ترقی کے لیے ہر شخص کی عزت کرنی چاہیے. آپ نے یہاں پہ کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ حکم چلائیں گے, آپ نے اگلے کو کنونس کر رہے ہیں. بیوروکریسی ریٹن لا کی پابند ہے. جو ریٹن لا ہے نا جی آپ کا, جو قانون بنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرانا اس کا کام ہے. ہم اوتھ لیتے ہیں ہم لا کے خلاف کام نہیں کریں گے. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چونکہ چیف منسٹر بن گئے آپ یہ کام کرو, وہ کتاب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں جی یہ حکم قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. آگے سے آگے جب وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے قانون کے مطابق, کہتے ہیں یہ تو ہماری نہیں مانتے. میں کہتا تھا یہ میرا حکم ہے, دیکھ لو لا کو دیکھ لو. آ کے مجھے کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہے لا کے مطابق ہے. وہ کہتے تھے لا کے مطابق نہیں ہے تو میں بحث نہیں کرتا تھا. میں کہا ٹھیک ہے بھائی ہم شہنشاہ تو نہیں ہیں. جو بیوروکریسی نے صوبے کے اندر جو ریٹن لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. اس نے ایڈٹ پیروں کے جواب دینے ہیں, اس نے کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فیس کرنا ہے. میں نے جا کے ایز اے پولیٹیکل آفیسر جو ہے وہ میرے 5 سال کے دور میں جو ایڈٹ لگے ہوئے ہیں میرا پرنسپل سیکرٹری نے جواب دینا ہے. میں نے تو جواب نہیں دینا اس کا.
اس لیے ان کا ایک رول ہے, اس رول میں دیکھا جائے ان کو. حفیظ صاحب, ہم اس بات کا کریڈٹ تو یقیناً آپ کی حکومت کو دیں گے کہ آپ کے دور میں گلگت بلتستان پرامن رہا, جس کی وجہ سے یہاں پہ سیاحت سمیت دیگر شعبے ترقی کے منازل پر چل پڑے. موجودہ حکومت کو بھی کوئی قیام امن کو برقرار رکھنے کے حوالے سے آپ کیا تجویز دیں گے؟ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. یہ گلگت بلتستان جو ملٹی سیکٹر جو ہے وہ قسم کا ایک ایریا ہے جہاں پہ مختلف سیکٹس کے لوگ ہیں, مختلف زبانوں کے لوگ ہیں, مختلف علاقے ہیں. ہم کہنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم ایک قوم ہے کہتے ہیں, جو ایک چھرلی پھٹتی ہے تو ہم پھر جو ہے وہ اپنا راستہ ناپتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے کہ گلگت کو پرامن رکھا جائے ایک, اور اس پرامن رکھنے کی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ دل آزاری کو برداشت نہ کریں. بالکل, گورنمنٹ ٹالرنس نہ کرے. خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی ہو خدا نخواستہ, اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ہمارے جو ہے وہ خلفائے راشدین اور اس کے علاوہ ائمہ اطہار, جو بھی بزرگ ہستیاں کسی بھی کمیونٹی کی ہیں, اگر آج کوئی مسلک اپنے آپ کو کسی زندہ انسان کو بھی آج بھی اپنا مقدس مانتے, اس کا بھی احترام کر رہے ہیں ہم. یہ احترام لازمی ہے. سوشل میڈیا اور تقریروں میں سختی سے ان سب کو بیٹھنا چاہیے, ان سب کو بیٹھ کے انٹیلیجنس ان پٹ کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے. تیسرا سب سے زیادہ کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے جزا, ایک ہوتی ہے سزا. قرون اولیٰ کے زمانے میں بھی 70% لوگ جو ہے خوف خدا سے جرم سے باز آتے تھے, 30% اس وقت بھی تھے جرم سے جو باز آتے تھے وہ قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے آتے تھے. آپ کے یہاں پہ ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہم نے لگایا تھا تاکہ مجرم کو جرم کرتے وقت آپ کے پاس کوئی تصویر ہو, کل آپ ایڈمیزل اس کو عدالت میں بنائیں. ہم نے سیف سٹی ایکٹ پاس کیا, ابھی تک انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. دوسرا یہ ہے کہ گلگت کے اندر 300 مزید کیمرے لگانے تھے, بجٹ ہم نے دیا ہے, ایس پی یو کے اندر یہ پیسے ہیں, یہ ابھی تک خرچ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. اگر اس گلگت شہر کے اندر 300 مزید کیمرے لگتے ہیں, آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کے اندر جو ہے آپ نے مینٹیننس کا پورے اس مجھے بجٹ میں دکھائیں, سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 1 روپیہ اس بجٹ کے اندر انہوں نے مختص نہیں کیا ہے. وہ پروجیکٹ جس نے آپ کو 200 سے زیادہ مجرم جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ پکڑ کے دیے. آج اگر آپ کے گلگت میں 300 کیمرے اور لگتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں چوریوں کا ریکارڈ بھی ختم ہو جائے گا, وہ جو شرح نیچے آ جائے گی اور لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے. پھر اس کو جو ہے وہ فلی فائنانس کرنے کی ضرورت ہے. اور پولیس کو, آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا, ہوم سیکرٹری دونوں سے, کہ یار 3 ارب کا گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے پولیس پہ, وہ پیسے خرچ کرو, گنڈپور سے نکالو, اور یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کو ہر صورت فعال رکھیں, انٹیلیجنس ان پٹ لیں, اور پروونشل اور گورنمنٹ کے ان سب کے جو اقدامات ہونے چاہیے. حافظ صاحب, ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو نومبر 2020 کے انتخابات میں آپ کہتے ہیں کہ, بلکہ کہتے رہے ہیں کہ میری شکست میں ریاستی مشینری استعمال ہوئی, جبکہ خود آپ کی جماعت کے بعض کارکن کہتے ہیں کہ آپ کے مشیر وزیر آپ کو عوام سے دور کرتے رہے, اور آپ چونکہ اقتدار میں تھے آپ کو اس کا علم نہ ہو سکا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں اس معاملے میں آپ سے بھی ہوئی ہیں؟ انسان ہے, انسان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کہ ہم فرشتے ہیں. یہ پوسٹ ایسی ہے, چیف منسٹر کی پوسٹ پہ جب بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے 2 ترجیحات ہوتی ہیں, ایک اپنا حلقہ اور ایک آپ کا صوبہ. میں نے حلقے کے بجائے صوبے کو ترجیح دی. جب آپ حلقے کی, آپ پہ الزام ہے کہ حلقے پہ زیادہ خرچ کیا. جی یہ گلگت کیپٹل ہے, اس لیے کچھ زیادہ خرچے نظر آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, یہاں پہ دفاتر زیادہ ہیں. اور ہم نے یہی کوشش کی کہ میرے خاندان میں بھی مجھ سے شکایتیں تھیں. کیوں تھی؟ لوگوں کا کنسپٹ یہ تھا کہ یہ چیف ایگزیکٹو ہو گیا, اب ہمارا جائز ناجائز کام ہوگا. ہم جائز کام کر سکے, ناجائز نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ایک وہ مسئلہ بھی آیا. الحمدللہ دیکھیں نا, اگر آپ یہاں پہ الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنی تھی تو آپ نے نگران حکومت ہم سے مشورے کے بغیر کیوں نہیں بنائی؟ آپ نے دھاندلی نہیں کرنی تھی تو الیکشن بغیر سیاسی جماعتوں سے پوچھے آپ نے الیکشن ملتوی کیوں کیا؟ آپ نے ہماری پارٹی کے 8-8 10-10 لوگوں کو لوٹے کیوں بنوایا؟ پھر اس کے بعد ہمارے حلقوں میں 10 آزاد امیدواروں کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کیوں کی؟ ان کو پیسے کیوں دیے؟ تو یہ تو چھوٹے سے حلقے ہیں, اور یہاں پہ کوئی 100 ووٹ لیتا ہے, کوئی 500 لیتا ہے, تو اس کا اثر پڑتا ہے. پورے جی بی کے الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوا ہوتا تو آج سروس ڈیلیوری میں وہ نظر آتا, آپ کو عوام میں نظر آتا.
سر سچی بات بتائیں، ویسے جیت کر کیا کرتے؟ اگر آپ حلقہ 2 کے ممبر بن جاتے ہیں آج، تو اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں حلقہ 2 میں؟ یا ہار کے آپ کا دیکھیں جو ہم تو یہ کہتے ہیں میرا ہارنا جیتنا میٹر نہیں کرتا، میرٹ پہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، صحیح، چاہے میں ہاروں چاہے جیتوں، مجھے مطمئن تو ہوں نا میں الیکشن ہار گیا۔ صحیح بھی آپ نے الیکشن کو اس طریقے سے رگ کر دیا جس کی وجہ سے اطمینان نہیں رہا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ میں تو ذاتی طور پہ میری لائف پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا، شاید میں اسمبلی میں ہوتا تو شاید 2 آنے کے بہتر کنٹریبیوشن کر سکتا تھا، میرا تجربہ تھا اس کی وجہ سے، لیکن میں ذاتی طور پر آج اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتا ہوں، میں بڑی اچھی لائف جی رہا ہوں الحمدللہ، میں جم بھی جاتا ہوں، میں ورزش بھی کرتا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ بھی گھومتا ہوں اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، تو ایک ذمہ داری ہے آج بھی، چونکہ میں پارٹی کا صوبے کا صدر ہوں، اسی حوالے سے میں اپنی ری آرگنائزیشن میں لگے۔ یہ جو ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہے پارٹی کی، اس کے حوالے سے کیا فیصلے ہونے جی اس میں تقریباً گلگت ڈسٹرکٹ کی ضلعی تنظیمیں ہم نے توڑ دی تھی، اس کی ری آرگنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے، ابھی اگلے پھیرے میں ہم بلتستان ڈویژن کی تنظیمیں توڑ رہے ہیں، پھر دیامر کی توڑ رہے ہیں۔ اس میں اس وقت ہمارے پاس لائن میں لگے ہوئے ہیں لوگ پی ایم ایل این میں شامل ہونے کے لیے، بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں، ہم آج کل اسی کا جائزہ لے رہے ہیں کس کو لیا جائے کس کو نہ لیا جائے، اور اس تمام جو ڈسٹرکٹس کی تنظیمیں پالیسی یہ بنائی ہے کہ کوئی بھی شخص پارٹی میں آنا چاہتا ہے تو اس سب ڈویژن کی تنظیم اس کو ریکمینڈ کرے گی، ہاں جی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آج کل اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہماری دعا ہے گلگت بلتستان میں امن رہے۔ پھر میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا، آخری ایک سوال آپ بس اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے، آپ کا بڑا ہم نے وقت لیا ہے، کہ تحریک انصاف کا گلگت بلتستان میں آپ مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جو آج کل کے حالات ہیں، جو آج کل جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تحفظات بھی ہیں، صوبائی حکومت کا 5 سال کن چیلنجز کا سامنا کرے گی؟ کیا مستقبل ہے اس کا؟ دیکھیں یہ آج ڈے 1 سے ان کے چیلنجز یہی ہے کہ ایک تو ان کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے، یہ ایک جماعت نہیں ہے، یہ ایک عمران خان کا ایک فین کلب تھا پہلے، اس کے بعد اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ جو آپ کی جی بی میں جو ابھی اس وقت وزیر شزیر نظر آ رہے ہیں، یہ عمران خان کے وہ تاریخی جدوجہد کے حصہ دار تو نہیں ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو 2018 میں اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، ان کی فرنٹ ٹیم تو ساری وہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جعفر شاہ صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد سے ابھی تک ان کے صدر نہیں ہیں، وہ ان کا انٹرنل معاملہ بھی ہے۔ میں اس کا حال کاف لیگ سے زیادہ بدتر دیکھ رہا ہوں۔ جو کاف لیگ تھی بنائی گئی تھی اس وقت بھی ہمارے ممبروں کو توڑ کے بنائی گئی تھی، آج وہ کدھر ہے؟ وہ ہر الیکشن میں وہاں سے پیسے دے کے کچھ خاص لوگ جو ہے ان کو لاتے ہیں کاف لیگ کو یہاں پی ایم ایل این کو خراب کرنے کے لیے، تو میں نہیں سمجھتا، لیکن ایز سیاسی جماعت ان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ایک حکومت میں ایک جماعت ہو اور اس کے عوام میں جڑے نہ ہو تو وہ بہت مسائل کرتے ہیں، تو اس وقت چونکہ ان کی ہرارکی کے ایشوز ہیں، ہر آدمی سی ایم کا امیدوار تھا، پھر اس کے بعد آج کل ان کے کوارڈینیٹروں کے جھگڑے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے مجھے یہ وزارت دے دو، حالانکہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، میں رانا صاحب آپ کو آخر میں یہ بتاؤں گا، میں آپ کے تھرو چیلنج کر رہا ہوں، صحیح آپ بلا لیں ان کے منسٹروں کو، میرے منسٹر کو بلا لیں، مہینے کا کابینہ کا سالانہ ماہانہ جو خرچہ ہے وہ اگر میری حکومت کے میری کابینہ سے اگر دگنا ان کا خرچہ نہیں ہے تو میں ریزائن کر دوں گا، بڑا کیسے ریزائن کروں گا۔ انہوں نے ہر شعبے میں پیسے کا مس یوز کیا ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پر اب آپ دیکھ لیں جو میں گزارش کروں گا لوگوں کے ساتھ، میں آج ویڈیو پیغام کے ذریعے بھی دوں گا کہ کورونا ہے جی، صورتحال بڑی تباکن ہو رہی ہے، بالکل یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ یہ زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ وبا ہے، اس وبا کو نبٹنے کے لیے کولیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ بالکل آج آپ کہاں کریں، آپ نے اس پوری حکومت کو ان 6 سالوں میں کورونا پہ کوئی میٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کوئی پبلک میں جا کے کوئی ایڈریس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آج کوئی ایسی ڈی سی جو ہے وہ کبھی مرضی ہے لوگوں پہ چھاپے مارے۔ ہم یہ کہتے رہے، گزارش کرتے رہے، خدا کے لیے ڈاکٹرز کہتے رہے کہ یہ سردیوں کی وجہ سے جو کانٹیکٹ ہمارا زیرو ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم الحمدللہ بہتر ہو گئے ہیں، آپ اس سیزن میں جلدی سے یہ محنت ابھی سے شروع کریں کہ کورونا پوزیٹیو پیشنٹ کو صوبے میں داخل ہونے نہ دیں، کانٹیکٹ کو صفر کر دیں۔ انہوں نے کہا جب ہم نے نوٹیفیکیشن کیا، آج آپ بابو سر چلیں، آج آپ تھور چلیں، آج آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ میں جا کے چیک کر لیں، ایک ٹمپریچر سے وہ گن سے جو ہے وہ اس طرح آپ کے سر بخار چیک کیا جاتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے سارے بیڈز اس وقت جو ہے وہ جو کورونا ہاسپٹل ہیں فل ہیں۔ میں اس وقت 200 سے زیادہ گھرانوں کو جانتا ہوں جو گھروں میں ہیں اس وقت،
ہم نے 5-6 مشینیں خود جیب سے خریدی تھی. آج جو ہے وہ ایک مشین کے پیچھے 10 بندے لگے ہوئے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے, ایک بحران مچا ہوا ہے. حکومت کو پتہ ہی نہیں, یہ جا کے بغلیں بجا رہے, ہم نے اجٹ پیش کیا. پھر پرابلم, ابھی میں خود انجیکشن لگوا کے آیا ہوں. صورتحال یہ کہ ان ہسپتالوں کے اندر جو پیریفریز میں ایڈیشنل عملہ تھا کورونا کے لیے, اسپیشلی ان کو لایا گیا تھا کورونا ہاسپٹلس میں, ان سب کو ڈیٹیچ کیا گیا, واپس بھیج دیا گیا. تو آپ مزید HR دے دیں. آج 500 کیس ہوئے پورے ملک میں کورونا کی, جو ہے وہ لہریں گزرتے آتے 1%, 2% رہ گئی. گلگت بلتستان میں 38%, بہت بڑا فگر. یہ کتنی تباہ کن بات ہے. ابھی تک یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے, ابھی تک بازار وہی اس طرح رواں دواں ہے. آپ نے کسی قسم کی پالیسی نہیں دی. آگے خدا نہ خواستہ یہ وبا آگے پھیلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تباہ کن ہوگا. پھر اس حکومت کے خلاف جلسے جلوس سے تو کام نہیں چلے گا. میری آج بھی گزارش ہے, حکومت سارے کام چھوڑے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلائے. صرف DHOs کے تبادلے سے جو ہے وہ کام نہیں بنتا. پورے صوبائی حکومت بیٹھے, تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بلائے, ان کے وسائل کیا ہیں وہ پوچھے, ان کے مسائل کیا ہیں وہ پوچھے. آپ کی ضرورت ہو تو آپ بھی, یہ میں اس میں دیکھتا ہوں, میری پوری جماعت انشاءاللہ تعالیٰ اس میں دو رائے ہم نہیں کرتے, چونکہ وبا ہے, وبا سے پوری قوم نے مل کے لڑی. بہت شکریہ حافظ الرحمان صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, آپ نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان صاحب کی گفتگو سنی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.